نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم للزكاة فاعلون صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. حضرات محترم، گزشتہ روز روزے کے اقسام کے متعلق جو فقہ نے اقسام بیان فرمائے وہ آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور اس میں سے ایک بات جو وقت مکمل ہو گیا تھا تھوڑی سی باقی رہ گئی، وہ یہ کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سومے وصال رکھے، یعنی سحری اور افطاری کے بغیر پے در پے سومے جسے وصال کہا گیا، ایک روزہ پھر اس کے ساتھ دوسرا روزہ ملا دیا اور سحری اور افطاری نہیں کی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی اس کی پیروی کرنا چاہیے، چونکہ وہ ہر معاملے میں آپ کی اتباع اور پیروی کرتے تھے، لیکن ان میں اتنی سرقت نہ رہی کہ وہ مسجد تک آ سکتے. تو حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں انہیں صوم داؤد رکھنے کی تعلیم دی کہ تم صوم داؤد رکھو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر لیا کرو. تو اس لیے نفل کی اقسام میں جو سنت، مستحب اور مسنون ہے، اس میں سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، چونکہ سرکار علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم دی. اور دوسری بات جو نامکمل رہ گئی وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام ان سے کہ جن کی مثل آپ کی امت میں اور کون، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مثل اب کوئی نہیں ہو سکتی، ان سے تو حضور نے یہ فرمایا جو ایمان لے آئے تھے کہ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون. لیکن وہ جو ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، عرب کے بے ایمان تھے، اسلام اور دین کے، اللہ اور رسول کے دشمن تھے، اس طرف نہیں آ رہے تھے، ان سے حضور نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اے حبیب آپ ان سے فرما دیں میں ظاہری بشری صورت میں تو تم جیسا ہوں. تو جب اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کوئی حضور کے مثل نہیں، تو اب کون ہے دوسرا کہ جو حضور کی مثل ہو سکے. اور کوئی ادنا سے ادنا ترین مسلمان بھی، کیا کفار جن سے حضور نے یہ فرمایا قرآن مجید کا جیسے کہ ارشاد ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تو وہ تو ان کو حضور علیہ السلام کی یہ تعلیم تھی کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے دیکھو بشر ہی کی صورت میں تمہارے پاس مجھے تمہاری ہدایت اور تمہاری تعلیم کے لیے بھیجا ہے. ورنہ حقیقت تو یہی ہے جو خود ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ نہ بشریت میں کوئی ان کی مثل ہے اور نہ نورانیت میں ان کی مثل ہے. واقع معراج کے سامنے رکھ لیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ نہ نورانیت میں کوئی حضور کی مثل ہے نہ بشریت میں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو ہمارے ایمان اور عشق اور محبت سے تعلق تھا اس بات کا، تو میں نے عرض کر دی. دوسرا زکوٰۃ بھی نماز کے ساتھ ہمارے ارکان اسلام میں سے ایک اہم اور عظیم الشان رکن، اور اس کا محتمم بالشان ہونا اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مقدسہ میں کتنی کثرت کے ساتھ اس کی تعلیم آئی. اور احادیث میں بھی حضور نور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. اور یہ بھی آیا کہ کوئی
ارکان اسلام میں سے ایک کو ادا کرے، تین کو ادا کرے اور کسی ایک کو چھوڑ دے تو وہ باقی جو تین ہیں وہ بھی اس سے قبول نہیں ہوں گے۔ مطلب ایمانیات کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز بھی پڑھے اور حج بھی کرے، روزے بھی رکھے اور زکوٰۃ نہ دے، تو یہ باقی فرائض تین جو ہیں یہ بھی اس سے قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ چاروں کو ادا نہ کرے۔ اور اس کا محتمم بالشان ہونا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ شریف کے پہلے رکوع میں جہاں متقین کی علامات بیان فرمائی، ان میں سب سے پہلے ذکر ہوا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ یعنی دیگر صفات کے ساتھ ایک یہ صفت بھی متقین کی اور سچے مومنین کی جو عند اللہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی کہ وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ توبہ شریف میں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی ان کے اموال سے صدقہ لو، اس وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ معلوم ہوا کہ مال میں سے جب زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، جس مال پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو وہ بقیہ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو میں نے ابھی آیت بھی پڑھی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ نہایت ہی دیانتداری سے ہر سال اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس سال اگر انہوں نے ہو سکتا ہے کہ 5,000 زکوٰۃ نکالی تو بہت ممکن ہے کہ اگلے سال انہیں 10,000 کی دینی پڑے، یعنی ان کے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ 10,000 نکالی تو اگلے سال گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے تو وہ 20 ہو جائے۔ تو جو دیانتداری سے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ میں آیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ تمہیں اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور وہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر ہمارا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ جب یہ فرمایا گیا کہ جو بھی راہ خدا میں دیں گے یقیناً اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو راہ خدا میں دیتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی مثال بیان فرمائی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یعنی وہ لوگ جو راہ خدا میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال، ان کی کہاوت قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اس دانے کی ہے کہ جس سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ و تبارک جس کے لیے چاہے جتنا چاہے اور اضافہ فرما دے، بڑھا دے، یعنی 700 گنا جو خرچ کیا اس سے 700 گنا، اور 700 گنا سے بھی زیادہ جسے اللہ تعالیٰ و تبارک عطا فرمائے۔ تو یہ تو صریح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہیں جو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے کہ جب تک اپنی محبوب چیز راہ خدا میں نہ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی پسندیدہ اور اچھی چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنا اور راہ خدا میں دینا چاہیے، ایسا نہیں کہ گھٹیا مال دیا جائے۔ زکوٰۃ میں بھی اپنے مال میں سے، تجارت کے مال میں سے جب زکوٰۃ نکالے تو جو بہترین اور اچھا مال ہو وہ راہ خدا میں دینا چاہیے۔ اس وقت تک فرمایا کہ جب تک ایسا نہیں کرو گے تو تم نیکی اور بھلائی میں
نہیں پہنچ سکو گے، اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو یہ آیات مقدسہ اور ایسی بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں، تقریباً 200 آیات ایسی آئی ہیں کہ جو صدقات اور خیرات کے متعلق آئی ہیں، اور خاص نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم تو تقریباً 32 مقامات پر آیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر آئندہ نشست میں عرض کیا جائے گا۔